اور ان کی قیادت میں 2 بڑے بلاک قائم کیے گئے جن کے مابین سرد جنگ کا سلسلہ جاری تھا، جس سے کمزور ممالک اور اقوام کو یہ سہولت میسر تھی کہ اگر ایک چودھری کی طرف سے ظلم اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ دوسرے چودھری کا سہارا لے کر خود کو کسی حد تک محفوظ کر لیا کرتی تھیں۔ مگر اب یہ صورتحال باقی نہیں رہی کہ افغان وار میں روس کی ہزیمت کے بعد امریکہ دنیا کا واحد چودھری اور حکمران بن گیا، اور اس کے مقابل کوئی ایسی طاقت باقی نہیں رہی جو اس کے کسی اقدام کو چیلنج کر سکے اور اسے مظلوم اقوام کے ساتھ زیادتی سے روک سکے۔ اس وقت عالمی صورتحال کچھ عجیب سی تھی اور مسلم ممالک بھی تقسیم کے اس عمل سے محفوظ نہیں تھے۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کو امریکہ کی کھلی سرپرستی اور پشت پناہی حاصل تھی، جو اب تک مسلسل جاری ہے بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ عرب ممالک 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک حصہ سعودی عرب کی قیادت میں امریکی کیمپ میں تھا اور دوسرا حصہ مصر کے جمال عبد الناصر مرحوم کی سربراہی میں روس کے بہی خواہوں میں شمار ہوتا تھا۔ عرب قوم پرستی کی تحریک کو روس کی حمایت حاصل تھی اور وہ عرب ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اپنے حامی عرب ممالک کے ساتھ اقتصادی اور فنی تعاون میں بھی پیش تھا۔ 1976 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں خوفناک پٹائی کے بعد روسی کیمپ کے عرب ممالک میں یہ احساس ابھرنا شروع ہوا کہ روس کی حمایت اور تعاون ان کے لیے کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے اب ان کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ امریکی کیمپ میں اپنے لیے جگہ تلاش کریں تاکہ مشرق وسطی کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیوں میں توازن کی کوئی صورت نکل آئے اور وہ علاقے میں اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات کو بیلنس کر سکیں۔ چنانچہ صدر ناصر مرحوم کے آخری دور میں اس رخ پر کام شروع ہو گیا تھا، جسے ان کے جانشین انور سادات مرحوم نے تکمیل تک پہنچایا، اور عربوں نے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کی صورت میں اپنا مستقبل امریکہ کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ یاسر عرفات اس کشمکش میں اس کیمپ کے آدمی تھے جو روس کے ساتھ وابستگی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی پس منظر میں قوم پرستی کی بنیاد پر فلسطین کی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا تھا۔ انہوں نے ایک عرصے تک آزادی فلسطین کے لیے مسلح جنگ لڑی اور گوریلا کارروائیوں کی قیادت کی۔ اسی وجہ سے امریکہ کو بہت دیر تک اس میں تأمل رہا کہ وہ یاسر عرفات کو فلسطینیوں کے لیڈر کے طور پر قبول کرے۔ یاسر عرفات پر امریکہ کے دروازے بند تھے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یاسر عرفات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کی نمائندگی کے لیے آنا تھا، مگر امریکہ نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یاسر عرفات کو امریکی کیمپ میں جانے کے لیے عسکری سرگرمیوں سے دستبردار ہونا پڑا، روسی کیمپ سے تعلقات منقطع کرنا پڑے، بلکہ خدا جانے کون سی یقین دہانیوں سے گزرنا پڑا، تب جا کر یاسر عرفات کو امریکی کیمپ میں قدم رکھنے کی اجازت ملی۔ مگر اس کے بعد امریکہ کی طرف سے ایک نئی شرط سامنے آئی کہ یاسر عرفات خود تو عسکری سرگرمیوں اور جہادی عمل سے دستکش ہو گئے ہیں اور گوریلا جنگ کی بجائے سیاسی مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے ہیں، مگر فلسطینی عوام میں عسکری کارروائیوں کے رجحان کو مکمل طور پر ختم کرنے اور جہادی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری بھی یاسر عرفات کو قبول کرنا ہوگی، ورنہ انہیں جہادی سرگرمیوں سے دستبرداری کے موقف میں سنجیدہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ ان شرائط اور یقین دہانیوں کے بعد فلسطین کی ایک ادھوری اور غیر رسمی سی برائے نام حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا صدر یاسر عرفات کو منتخب کیا گیا، اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ فلسطین میں عسکریت پسندی کے رجحانات کو مکمل طور پر ختم کریں اور جہادی گروپوں کو عسکری سرگرمیوں سے باز کریں، ورنہ بصورت دیگر انہیں پوری طرح کچل دینے میں اسرائیل کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یاسر عرفات اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اپنی بساط کی حد تک ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود حماس اور دیگر جہادی گروپوں کی عسکری سرگرمیاں نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان سے اسرائیل کے مظالم اور وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف مزید شدت پیدا ہو رہی ہے، اور ان فلسطینیوں کے خودکش حملوں نے اس خطے میں اسرائیل کی عسکری بالادستی کے خواب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس پس منظر میں امریکہ کی یک طرفہ اور جارحانہ پالیسیوں کے رد عمل میں روس اور یورپی یونین کے بعض ممالک کے درمیان نئے رابطوں کی یہ خبر خوشائند ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی ضمیر بالکل ہی موت کے گھاٹ نہیں اتر گیا، بلکہ اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ خدا کرے کہ روس، یورپی یونین اور اسلامی ممالک کے یہ رابطے جلد کسی نتیجے تک پہنچیں، کیونکہ عالم اسباب میں اسرائیل اور امریکہ کے وحشیانہ مظالم
اور سنگ دلانہ طرز عمل سے رہی صحیح فلسطینی قوم کو کسی حد تک بچا لینے کی اب یہی صورت باقی رہ گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی پریشان کر رہی ہے کہ بالکل یہی صورتحال کشمیر میں پیش آنے والی ہے، بلکہ اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس نے بھی یاسر عرفات بننا ہے، اس غریب کو جہادی سرگرمیوں کو مکمل طور پر کچلنے کی صورت میں جب امریکی غیظ و غضب کا نشانہ بننا ہوگا تو اسے کون سہارا دے گا؟ یاسر عرفات تو ماضی میں روسی کیمپ میں رہے ہیں، اس لیے پرانے تعلقات، ہمدردیاں بروئے کار لانے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ ہم تو شروع ہی سے امریکی کیمپ سے وابستہ ہیں، اور اس حد تک وابستہ ہیں کہ سوویت یونین کے خاتمے اور اس کے بعد افغانستان میں مجاہدین کی حکومت کے خاتمے میں بھی خود ہمارا خون شامل ہے، جس کی وجہ سے ہماری تباہی میں روس امریکہ سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ اس لیے جو بزرگ بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یاسر عرفات بننے جا رہے ہیں، وہ اس وقت کے لیے کوئی نہ کوئی پناہ گاہ ضرور سوچ کر رکھیں جب امریکہ بہادر آدھا کام نکل جانے اور باقی آدھے کا کام ان کے ہاتھوں پورا ہونے کا امکان باقی نہ رہنے پر بڑی بے نیازی کے ساتھ یہ فرما دے گا کہ گیٹ آؤٹ، اب تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی۔ 6 اگست 2002 پروفیسر حافظ محمد سعید کی گمشدگی۔ مولانا اعظم طارق کی بھوک ہڑتال کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا کہ پروفیسر حافظ محمد سعید کی گمشدگی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کی پیچیدگی اور سنگینی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پروفیسر حافظ سعید کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہے۔ انہوں نے لشکر طیبہ کے نام سے مجاہدین کی جماعت بنائی، جس نے بہت جلد مجاہدین کی تنظیموں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مجاہدین کی حمایت کے لیے شروع سے سرگرم عمل رہے، جبکہ افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت اور امریکی عزائم کی مذمت و مخالفت میں پروفیسر حافظ محمد سعید ہمیشہ پیش رہے۔ ان کی جماعت کو نہ صرف امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیا گیا، بلکہ پاکستان میں بھی اس پر پابندی لگا دی گئی، جس پر انہوں نے جماعت الدعوہ کے نام سے ایک نئی دینی اور سیاسی جماعت کی تشکیل کا اعلان کر دیا، اور لشکر طیبہ کو کشمیر کے دائرے میں محدود کر کے پاکستان میں اس کی سرگرمیاں ختم کر دیں۔ تب سے وہ جماعت الدعوہ کے امیر ہیں اور ملک کی دینی سیاست میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حافظ محمد سعید کو افغانستان پر امریکی حملے کے موقع پر دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل کے مشترکہ فورم سے احتجاجی مہم میں متحرک کردار ادا کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ کئی ماہ کے بعد وہ رہا ہوئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی گرفتاری کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں اور حکومتی حلقوں کی طرف سے ان خبروں پر مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ لیکن جب گزشتہ دنوں ان کی اہلیہ محترمہ نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی گرفتاری یا نظر بندی کے خلاف رٹ دائر کی، تو صوبائی حکومت نے عدالت عالیہ کے سامنے یہ موقف اختیار کر کے سب کو حیرت زدہ کر دیا کہ پروفیسر حافظ محمد سعید کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا، اور وہ حکومت کی تحویل میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے بارے میں صوبائی حکومت کو علم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کے بعد جب وفاقی حکومت سے دریافت کیا گیا تو حکومت پاکستان کے وکیل نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں وہی موقف دہرایا جو صوبائی حکومت اس سے قبل پیش کر چکی تھی۔ اس طرح اب صورتحال یہ ہو گئی کہ پروفیسر حافظ محمد سعید غائب ہیں، ان کے گھر والوں کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے واضح طور پر ان کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دیا ہے کہ نہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی حکومت ان کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ ہمارے خیال میں حکومت کا یہ کہنا قرین قیاس نہیں ہے، اور پروفیسر حافظ محمد سعید کے بارے میں اس درجے کی لا علمی کا اظہار کر کے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر حکومت کا یہ موقف درست ہے تو اس کا اظہار اس وقت ہونا چاہیے تھا جب حافظ سعید کی دوبارہ گرفتاری کی خبریں قومی اخبارات میں شائع ہوئیں اور مسلسل کئی روز تک اس گرفتاری پر احتجاج بھی ہوتا رہا۔ اگر حکومت نے انہیں گرفتار نہیں کیا تھا تو اس کا فرض بنتا تھا کہ اسی وقت حکومت کی طرف سے ان خبروں کی تردید کر دی جاتی اور واضح طور پر قوم کو بتا دیا جاتا کہ یہ خبریں غلط ہیں اور حکومت نے انہیں حراست میں نہیں لیا۔ حافظ صاحب ملک کی معروف دینی شخصیت ہیں اور ایک دینی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ ان کی گرفتاری کی خبروں پر حکومت کا خاموش رہنا اور کئی ماہ گزر جانے کے بعد ہائی کورٹ میں اس سے بے خبری کا اظہار کرنا نہ تو قانون و ضابطے کی زبان میں درست طرز عمل ہے اور نہ ہی اخلاقی طور پر اس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ دوسری طرف ایک خبر کے مطابق حافظ محمد سعید کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی گمشدگی یا گرفتاری کے کیس میں صوبائی وزیر مذہبی امور مفتی غلام سرور قادری کو فریق بنانے کی درخواست دے دی، جنہوں نے مبینہ طور پر ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ حافظ محمد سعید حکومت کی حراست میں ہیں۔
ہمارے نزدیک اس کیس کی سنگینی میں اس بات سے کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ پروفیسر حافظ محمد سعید ان حضرات میں سے ہیں جن کے بارے میں امریکہ اور بھارت دونوں ملکوں کی حکومتیں اس بات میں دلچسپی رکھتی تھیں اور اس کا کھلم کھلا مطالبہ کر چکی ہیں کہ انہیں آزاد نہ چھوڑا جائے، ان کی سرگرمیوں کو ختم کرایا جائے، بلکہ انہیں ایک دہشت گرد کے طور پر امریکہ یا بھارت کے حوالے کر دیا جائے۔ اس لیے ان کی گرفتاری کی واضح خبروں کے کافی عرصے بعد حکومت کی طرف سے ان کے بارے میں بے خبری کا اعلان ذہنوں میں یہ شک پیدا کرتا ہے کہ کہیں انہیں کسی خفیہ ڈیل کے ذریعے امریکہ یا بھارت کے حوالے تو نہیں کر دیا گیا۔ اور صدر جنرل پرویز مشرف نے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کی آمد کے موقع پر جو یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے کشمیر میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، کہیں اس بہت کچھ میں پروفیسر حافظ محمد سعید کی گمشدگی تو بھی شامل بھی تو شامل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اور ہضم بھی ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے ہمارا یہ خدشہ بیجا نہیں ہے۔ ہم نے ملا عبدالسلام ضعیف کو افغانستان کا سفیر تسلیم کر رکھا تھا اور ان کے کاغذات سفارت باقاعدہ ایوان صدر میں قبول کیے گئے تھے، لیکن افغانستان میں ان کو سفیر مقرر کرنے والی حکومت ختم ہو جانے کے بعد جب وہ سفیر نہ رہے تو ان کے ساتھ ڈیلنگ کے سفارتی تقاضے، ضوابط اور اخلاق کا ایک واضح نقشہ ہمارے سامنے موجود تھا، جبکہ انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے رکھی تھی جو ہمارے ہاں زیر غور تھی۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سفارتکار کی سیاسی پناہ کی درخواست زیر غور ہو اور اس کا فیصلہ کیے بغیر اسے اس کے دشمن کے حوالے کر دیا جائے، جبکہ واضح طور پر اس کو جان کا خطرہ بھی نظر آ رہا ہو، مگر ہم نے ایسا کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا۔ نہ سفارتی آداب نے ہمارا دامن پکڑا اور نہ ہی قانون و ضابطے کی کوئی دفعہ ہمارا ہاتھ روک سکی۔ چنانچہ ایک مسلمہ سفارتکار ہمارے ہاتھوں جنگی مجرم کا درجہ پا کر دشمن کی حراست میں ہے، جس کے بارے میں وحشیانہ تشدد کی خبریں بار بار عالمی پریس میں آ رہی ہیں، اور چند روز سے اسی تشدد کی وجہ سے ان کی موت اور شہادت کی خبریں بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں۔ اس پس منظر میں جماعت الدعوہ پاکستان کے امیر اور ملک کے معروف سیاسی و دینی رہنما پروفیسر حافظ محمد سعید کی گمشدگی ملک بھر کے دینی حلقوں اور محب وطن عناصر کے لیے سخت پریشانی اور اضطراب کا باعث بن گئی، اور پروفیسر صاحب محترم کی زندگی کے حوالے سے سنگین اور شدید خدشات ذہنوں میں ابھر رہے تھے۔ اس لیے حکومت پاکستان یا پنجاب حکومت عدالت عالیہ میں یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو جاتی کہ اسے پروفیسر حافظ محمد سعید کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے اور اس نے انہیں حراست میں نہیں لیا، بلکہ یہ حکومت کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی پوزیشن عوام کے سامنے واضح کرے اور ان کی رہائی یا بصورت دیگر بازیابی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ ورنہ اگر حکومت نے اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو عوام کے ذہنوں سے اس شبے کو نکالنا مشکل ہو جائے گا کہ پروفیسر حافظ محمد سعید کو خفیہ ڈیل کے ذریعے امریکہ یا بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اب بے خبری کے اظہار کے ذریعے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا اعظم طارق کی بھوک ہڑتال اور مولانا فضل الرحمان کا مستحسن اقدام۔ ستمبر 2002 جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمان نے میاں والی جیل میں اسیر کلدم سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا اعظم طارق سے ملاقات کر کے ان کی 1 ماہ سے زائد عرصے سے جاری بھوک ہڑتال ختم کرا دی اور ان کی مسلسل گرفتاری کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ان کی رہائی کے لیے متعلقہ حکام سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مولانا اعظم طارق کو افغانستان پر امریکی حملے کے بعد اس کے خلاف دفاع پاکستان و افغانستان کونسل کی احتجاجی تحریک میں سرگرم کردار ادا کرنے پر گرفتار کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ مسلسل زیر حراست ہیں اور متعلقہ اداروں سے ان کی ضمانت ہو جانے بلکہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی رہائی کے واضح حکم کے باوجود انہیں رہا کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے، جس پر احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے جیل میں بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ مولانا اعظم طارق کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ چونکہ مولانا موصوف جنگ سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں اور اب بھی وہ الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے انہیں الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ایک طے شدہ پالیسی کے تحت زیر حراست رکھا جا رہا ہے، اور یہ بات ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے آزادانہ اور شفاف انتخابات کے دعووں کے بھی منافی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ اقدام خیر مقدم کا لائق ہے کہ انہوں نے خود جیل جا کر مولانا اعظم طارق کی بھوک ہڑتال ختم کرائی اور انہیں ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے دیگر قائدین بلکہ متحدہ مجلس عمل کے رہنماؤں سے یہ درخواست کی گئی کہ مولانا اعظم طارق اور ان کے علاوہ مولانا محمد مسعود اظہر اور ان کے علاوہ مولانا محمد مسعود اظہر، پروفیسر حافظ محمد سعید اور دیگر ایسے سینکڑوں گرفتار علماء کرام اور دینی کارکنوں کی رہائی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ حکومت سے بات چیت کریں، جن کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے برادر اسلامی ملک افغانستان پر امریکہ کے حملے کے خلاف احتجاج کا جائز حق استعمال کیا اور اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے مظلوم افغان بھائیوں کا ساتھ دیا۔ افغانستان اور عراق کے بارے میں مسلم دنیا کے الگ الگ معیارات۔ 14 ستمبر سن 2002۔ ایک سال قبل 11 ستمبر کے روز نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن کے پینٹاگون پر ہونے والے خودکش حملوں کی یاد منائی جا چکی ہے۔ ان حملوں میں ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے اور اس کارروائی نے پوری دنیا کی سیاست کا رخ تبدیل کر دیا۔ سیاسی وابستگیوں کے پیمانے بدل گئے، اخلاق و اقدار کے معیار تبدیل ہو گئے، حقوق و مفادات کی کشمکش نے نیا انداز اختیار کر لیا۔ دنیا کی واحد طاقت ہونے کے نشے سے سرشار امریکہ کے لیے یہ وار ہوش و حواس سے محرومی کا باعث بن گیا۔ بے بس مظلوموں پر خوفناک قیامت ٹوٹ پڑی اور تاریخی عالم میں ایک بار پھر عقل و خرد کے ساتھ اصول و شرافت کو بھی پامال کر دیا گیا۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن پر جو قیامت ٹوٹی اس کی ہولناکی اپنی جگہ، مگر اس کی آڑ میں امریکہ کی خدائی کو تسلیم نہ کرنے والوں پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اس قیامت کے بطن سے نئی قیامتیں جنم لیتی جا رہی ہیں، اور اس سب کچھ کے باوجود دنیا کے بادشاہ کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تباہی کا شکار ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ ایک تقریب منعقد ہوئی جو اس حوالے سے منعقد ہونے والی سب سے بڑی اور سب سے اہم تقریب تھی۔ اس میں ایک سال قبل اس مقام پر جاں بحق ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نئے عزم اور پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی تقریب مرکزی جامع مسجد شیراں باغ گجرانوالہ میں منعقد ہوئی جو صبح 11 سے 2 بجے تک رہی۔ اس میں بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے حملوں میں جاں بحق ہونے والے بے گناہ شہریوں کی موت پر صدمے کا اظہار کیا گیا اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اہل علم و دانش کو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی کہ وہ 11 ستمبر کے سانحات میں ہونے والے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے رد عمل میں بے بس اور نہتے لوگوں پر ڈھائی جانے والی قیامتوں کے نقصانات کا بھی جائزہ لیں اور دانش و انصاف کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ دہشت گردی کے اس مقابلے میں جیت کس پہلوان کی ہوئی ہے اور دہشت گردی کا جواب اس سے بڑی دہشت گردی کے ساتھ دینے والوں نے انسانیت اور تہذیب و تمدن کی کون سی خدمت کی ہے۔ اس سیمینار میں چند گزارشات پیش کی گئیں اور عرض کیا گیا کہ 11 ستمبر اور اس کے بعد ایک سال کے دوران ہونے والے واقعات پر سب سے بہترین تبصرہ اقوام متحدہ کی کمشنر برائے انسانی حقوق میری رابنسن نے کیا ہے۔ یہ خاتون آئرلینڈ کی صدر رہ چکی ہیں اور ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کی کمشنر برائے انسانی حقوق کے منصب سے سبکدوش ہوئی ہیں۔ میری رابنسن نے اپنے الوداعی انٹرویو میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر دنیا بھر میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں بہت سے ممالک دہشت گردی کے خلاف لڑائی کو شہری اور سیاسی آزادیاں ختم کرنے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد انسانی حقوق کی پامالی کا رجحان پیدا ہوا ہے اور بعض ملکوں میں اختلاف رائے رکھنے والوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگاتے ہوئے آزادی اظہار کو کچلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو لمبی مدت کے لیے زیر حراست رکھا جا رہا ہے۔ بش انتظامیہ نے طالبان اور القاعدہ کے سینکڑوں قیدیوں کو گوانتا نامو پہ کیوبا میں کوئی الزام عائد کیے بغیر بند کر رکھا ہے اور اس نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کے معیار میں تنزلی کی مثال قائم کر دی ہے۔ محترمہ میری رابنسن کا یہ تجزیہ حقیقت پسندانہ افراد اور گروہوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جس پر دنیا بھر کے انصاف پسند لوگوں کو توجہ دینی چاہیے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد مسلم ممالک کے حکمرانوں کے طرز عمل کے بارے میں ہمارے مسلم حکمرانوں نے اس سانحے کے بعد کہا تھا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں اور اس کے سوا ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی ان سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ہمارا عملی طور پر ساتھ دو ورنہ تمہیں دشمنوں کی صف میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن آج عراق کے معاملے میں عرب اور دیگر مسلم حکمران امریکہ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کر رہے ہیں اور عراق کے خلاف امریکی الزامات کے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کا حوصلہ اور الزامات کا ثبوت طلب کرنے کی جرت
1 साल पहले कहां थी और सिर्फ 1 साल बाद इस हौसले और जुर्रत को नई जिंदगी कहां से मिल गई है।